الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، آزادی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آزاد ملک کا باشندہ بنایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ملک بھارت آزاد ہے اور ہم لوگ اس ملک بھارت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں نے اس ملک کو چلایا، مسلمان برسر اقتدار رہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا جب انگریز اس ملک میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد تجارت کرنا ہے تاکہ ہندوستان کی کرنسی میں اضافہ ہو، لیکن انگریز کی نیت اور ان کا مقصد، ان کا منشا کچھ اور تھا۔ پھر وہ پورے ہندوستان کے اندر قابض ہو گئے۔ تو علماء نے دیکھا کہ اس انگریز کی نیت اور ان کا منشا کچھ اور ہے، تو علماء بیدار ہوئے۔ علماء نے عوام کو، مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ انگریز کا مقصد تجارت نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد منشا کچھ اور ہے۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہندوستانیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو علماء اور مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکلے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ پھر جا کر یہ ملک بھارت آزاد ہوا۔ تو اتنے محنت اور مشقت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، مسلمانوں کو یہ ملک نہیں ہے، مسلمانوں کو ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، مسلمانوں کو ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر کر دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جو تاریخ سے ناواقف ہے، تاریخ کا اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے تاریخ سے ناواقف ہے اور تاریخ کو بھی پڑھنا نہیں چاہتے، تاریخ کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے گا، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے، اسے تاریخ کو پڑھ لینا چاہیے کہ جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے، جتنی قربانیاں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے علماء نے گردنیں کٹائی ہے، علماء نے پھندوں کے پھانسی پر چڑھے ہیں، کسی اور نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ مجھے یہ بات کہنے میں قطعاً کوئی تحمل نہیں کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون بہایا ہے، دوسرے لوگوں نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ میں یہ بات نہیں کہتا، آپ تاریخ پڑھیں، انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جامع مسجد سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردن لٹکی ہوئی نہ ملتی ہو۔ ہندوستان کا جو وقار ہے، ہندوستان کے جو عزت ہے، ہندوستان کے جو محبت ہے، جامع مسجد دہلی کی جو تقدس ہے، مسلمانوں کے دم سے ہے۔ لال قلعے کی جو شگون ہے وہ مسلمانوں کے دم سے ہے۔ تاج محل کی جو خوبصورتی ہے وہ مسلمانوں کے دم سے ہے۔ قطب مینار کی جو بلندی ہے وہ مسلمانوں کے دم سے ہے۔ یہاں کا جو امن و امان کا ماحول ہے مسلمانوں کے دم سے ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، نہ ہوں گے ہم تو یہاں صرف نفرتیں ہوں گی، نہ ہوں گے ہم تو یہاں صرف نفرتیں ہوں گی، ہم ہی تو ہے جو محبت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج مسلمانوں کو
پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس ملک چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اصل تو اس ملک کے حقدار مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، حالات کیسے بھی ہو، پریشان کن ہونے کی، گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اجالا آتا ہے تو کبھی اندھیرا آتا ہے۔ اگر ہمیں اس وقت اندھیرا نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالی اس اندھیرے کو بھی روشن کرے گا انشاءاللہ۔